موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة وما فيها من العبر، سورة والذاريات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة۔ اب مفسر تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ سلطان مبین کا معنی دلیل، ایسی دلیل جو بالکل روشن ہو اور ایسی حجت جو ہر باطل کے قطع کرنے والی ہو۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، أي فأعرض فرعون أما جاء به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا۔ لیکن فرعون نے اعراض کیا موسیٰ علیہ السلام جو دلائل حق لے کے آئے تھے، کھلا ہوا حق، لیکن اس نے اعراض کیا، انکار کیا بطور تکبر اور بطور عناد کے کہ میں بادشاہ ہو کر ان کی بات مان کے ان کے کیسے تابع ہو جاؤں۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فتولى بركنه تعزز باصحابه، یعنی اپنے دوستوں پہ اس نے غلبے کا ناز کیا۔ وقال قتادہ غلب عدو اللہ علی قومه، وہ دشمن اللہ کا اپنی قوم کے اوپر بالکل غالب تھا، ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا۔ وقال ابن زید فتولى بركنه أي بجموعه التي معه، کہ اس نے اعراض کیا اور طاقت جو اس کے ساتھ لشکر تھا اس کے اعزاز کی بنا پہ اس نے قوت پکڑی۔ ثم قرأ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والمعنى الأول قوي كقوله تبارك وتعالى۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ اور اولا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ثانی اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، اے معرض عن الحق مستکبر، حق سے اعراض کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ وقال ساحر او مجنون، اے لا یخلو امرک فیما جئتنی به من ان تکون ساحرا او مجنونا، یعنی کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا جنون ہے، یعنی لا یخلو کہنے لگا تیرا معاملہ ایسا ہے جو میرے پاس تم آئے ہو
معلوم یہ ہوتا ہے یا تو تم ساحر ہو نعوذ باللہ، یا تم دیوانے ہو کہ اتنی بڑی طاقت اور قوت اور وقت کے بادشاہ کے مقابلے پہ اکیلے آ گئے ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور پھر ہم نے ان کو ڈالا دریا کے اندر۔ فَنَبَذْنَاهُمْ أَيْ أَلْقَيْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یم کا معنی دریا، وَهُوَ الْبَحْرُ وَهُوَ مُلِيمٌ وَهُوَ مُلُومٌ کافر جاہد فاجر معاند، اور وہ ملیم معنی یعنی انتہائی انکار کرنے والا، معاند کافر، اور سب نے اس پہ لعنت بھیجی، سب نے اس کے مرنے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا۔ ثم قال اللہ عز وجل وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم ای المفسدۃ التی لا تنتج شیئا، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد پہ ہم نے ایک ایسی ہوا بھیجی۔ ریح الحکیم کا کیا معنی؟ مفسر فرماتے ہیں ایسی ہوا جو ہر چیز کو خراب کرنے والی اور جس سے کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ قالہ الضحاک وقتادۃ وغیرہما، ولہذا قال تعالی ما تذر من شیء اتت علیہ ای مما تفسد الریح، کہ وہ ہوا جس چیز پہ بھی آئی اس کو خراب کر ڈالا۔ الا جعلتہ کالرمیم الشیء الحالک البالی، جس چیز پہ بھی وہ ہوا گزری اس کو ایسے ہلاک کر دیا جیسے کوئی چیز پرانی بوسیدہ ہو کہ بالکل راکھ بن جاتی ہے۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو عبید اللہ ابن اخی ابن وہب حدثنا امی ان عبد اللہ ابن وہب حدثنی عبد اللہ یعنی ابن عیاش الغسانی حدثنی عبد اللہ ابن سلیمان ان دراج عیسیٰ ابن حلال الصدقی عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الریح مسخرۃ من الثانیۃ یعنی من الارض الثانیہ۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان پہ ہوا بھیجی تھی وہ دوسری زمین سے نکلی، وہیں سے اللہ پاک نے اس کو بھیجا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یہلک عادا امر خازن الریح ان یرسل علیہم ریحا تہلک عادا، قال اے رب ارسل علیہم الریح قدر منخر الصور، قال له الجبار تبارک وتعالی لا اذا تکفى الارض ومن علیہا ولكن ارسل علیہم بقدر خاتم فہی الذی قال اللہ عز وجل فی کتابہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ قوم عاد کو ہلاک کر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو جو ہواؤں پہ نگران ہے حکم دیا کہ ہوا بھیجو، ایسی ہوا بھیجو جو قوم عاد کو ہلاک کر ڈالے۔ فرشتے نے پوچھا کہ میرا مولا اتنی ہوا بھیجوں جیسے بیل کے ناک کے سوراخ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ہوا تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گی، ساری دنیا کو ہلاک کر ڈالے گی، بس تھوڑا سا اتنا سا کھول دو ہوا جیسے انگوٹھی کا ایک دائرہ ہوتا، اتنی ہوا کھول دے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، هذا الحدیث رفعہ منکر والاقرب ان یکون موقوفا علی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما من ضامدتیہ اللتین اصابہما یوم الیرموک واللہ اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کہنا کہ یہ حضور پاک نے فرمایا یہ غلط ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ موقوف ہو حضرت عبداللہ ابن عمر تک، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو 2 بوریاں کتابوں کی ملی تھیں جنگ یرموک کے موقع پہ، تو وہ اکثر کتابوں میں سے پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ قال سعید بن المسیب وغیرہ فی قولہ تعالی اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم قالوا ہی الجنوب، یہ جنوب کی طرف سے ہوا بھیجی گئی۔ وقد ثبت بالصحیح من روایت شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح کے اندر صحیح روایت سے یہ حدیث مبارک ثابت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا کے ذریعے میری مدد کی اور دبور کے ذریعے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، قال ابن جریر یعنی لا وقت فناء آجالکم، یعنی ابن جریر مفسر فرماتے ہیں کہ قوم سمود کو پیغمبر نے فرمایا جب تک تمہاری زندگی ہے چند روزہ نفع اٹھا لو، اس کے بعد پھر تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ والظاہر ان هذه كقوله تعالی واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قوم سمود کی ہدایت کا انتظام کیا، پیغمبر بھیجے، لیکن ان شخصوں نے اپنے آپ کو گویا کہ اندھا بنا دیا، یعنی کتاب دیکھنا بھی گوارا نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بجلی کی چمک نے پکڑ لیا، ایسا عذاب جو ذلت والا۔ وَهَكَذَا قَالَ هَاهُنَا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ انتَظَرُوا الْعَذَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَاءَهُمْ فِي سَبِيحَةِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ بُكْرَةً نَهَارًا، اللہ پاک نے فرمایا جب وہ عذاب آیا تو گویا وہ عذاب کی انتظار کر رہے تھے، 3 دن جب پورے ہو گئے تو چوتھے دن صبح کے وقت اللہ کے عذاب نے آن کے ان کو پکڑا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ اَيْ مِنْ حَرْبٍ وَلَا نُهُوزٍ، نہ تو طاقت تھی کہ کھڑے ہو کے بھاگ جائیں، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اَيْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يَنتَصِرُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ، نہ وہ مدد کرنے کے قابل تھے اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا تھا۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اَيْ وَأَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ هَٰؤُلَاءِ، ان قوموں سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی حد سے نکلنے والے تھے۔ وَكُلُّ هَٰذِهِ الْقِصَصُ قَد تَّقَدَّمَتْ مَبْثُوثَةٌ فِي أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ مِّن صُوَرٍ مُتَعَدَّدَةٍ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا، یہ سارے واقعات اور قصے جو ہیں متعدد صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دلائل کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے آپ جتنی آیات پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اس میں قیامت کا مسئلہ تھا، معاد کا مسئلہ تھا، مرنے کے بعد اٹھنے کا مسئلہ تھا، اس پہ دلائل تھے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیات میں اپنی توحید کے بارے میں دلائل عطا فرمائے۔ اور یہ بات الحمدللہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں
کہ سارے قرآن پاک میں سب سے اہم، سب سے مہم، سب سے ضروری اصول، اساس، بنیاد 3 مسئلے ہیں۔ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں اول سے آخر تک، یہ 3 مسئلے ہیں جو بنیادی مسائل۔ اس لیے علماء نے اپنی مصطلحات میں ان کو کہا ہے الاصول الثلاثہ، کہ وہ 3 بنیادی اصول۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا الایمان بالثلاثیات، ان 3 چیزوں پر ایمان لانا۔ تو میرے محترم یہ بات سمجھ لیں کہ ان 3 عقیدوں پر اگر قرآن و سنت کے مطابق ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ کافر۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اسی ضمن میں پھر توحید الوہیت کا ذکر آتا ہے، کہیں توحید ربوبیت کا ذکر آتا ہے، کہیں توحید فی الاسماء والصفات کا ذکر آتا ہے، کہیں توحید فی الافعال کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ ساری توحید کی قسمیں جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں، اور جب توحید کا بیان ہوگا تو شرک کا خود بخود رد ہو جائے گا۔ ایک بنیادی مسئلہ تو یہ ہے، یاد رکھ لیں، اس میں آدمی ذرا متذبذب ہو یا متشکک ہو یا ڈھیلا ہو تو آدمی ایمان سے نکل جاتا۔ اور دوسرا مسئلہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو اصول مسئلہ ہے، وہ ہے النبوت والرسالت، تمام انبیاء اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کی نبوت کا انکار کرے گا تو کافر۔ تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ جتنے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب اولاد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ جن سے بشر ہیں، نہ وہ نور ہیں نہ کسی اور جنس سے ہیں، بلکہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اللہ نے تمام پیغمبر مرد بھیجے ہیں، کسی عورت کو بھی نہیں بھیجا۔ اور اسی طرح یہ بھی اپنا ایمان رکھے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک آدمی حضور کو مانتا ہے لیکن آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، یا ختم نبوت کے وہ ترجمے کرتا ہے جو اپنے عقل کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، تو کافر ہے۔ قرآن کا ترجمہ یاد رکھو وہی صحیح ہوتا ہے جو خود میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہ اترا ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو پڑھایا ہے، اللہ نے پاک پیغمبر کو سمجھایا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے اللہ قرآن کی تفسیر اپنی دوسری جگہ پہ خود بیان کر دیتے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یا پھر اس کی تفسیر ہوگی تو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ علماء نے ایک مختصر لفظ میں بڑی عجیب حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، قرآن میں جو قال ہے وہ میرے مدنی محمد کا حال ہے۔ یعنی جو قرآن نے حکم دیا ہے اس کی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی تفسیر فرمانے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے صحابہ کو،
اور صحابہ کی تفسیر دیکھنے میں بھی سب سے پہلے خلفائے راشدین کو دیکھا جائے گا، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اسی طرح زید بن ثابت، ابی بن کعب، اسی طرح معاذ بن جبل، ابی موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے حضور سے قرآن سمجھا اور قرآن کے مسائل کو پوری امت کے لیے کھول دیا۔ قرآن کی تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج دنیا میں کوئی پروفیسر یا کوئی ڈاکٹر اپنے عقل کے مطابق قرآن کے اندر باتیں بنائے، یہ چیز جو ہے کفر ہے۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرے وہ کافر ہے، چاہے اس نے بات ٹھیک بھی کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کس پہ اتارا؟ حضرت محمد مصطفیٰ، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا مدنی جب قرآن آئے تو آپ سنتے رہیں بس، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ نے فرمایا زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو اکٹھا کرنا، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، اور اس کے بعد قرآن کے جو معنی ہے، جو مقصد ہے، جو حکم ہے، اس کا بھی آپ کو پڑھا دینا۔ یہ ساری ذمہ داری اللہ نے اپنی لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی جتنی آیات اتری ہیں ان کی تفسیر سکھانے والا بھی خدا ہے، اور کبھی عملی طور پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیں جیسے نماز کے اوقات ہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر امام بننے کے بعد میرے مدنی پاک کو 10 نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور اس کے بعد بتلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول سے لے کر آخر تک کا جو وقت ہے یہ نماز کا وقت ہے۔ جیسے صبح کی نماز ہے، جب صبح کا تارا چمکتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی انتہا تب ہے جب کہ سورج نکلنا شروع ہو جائے، تو اول وہ ہے اور آخر وہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پہ نمونہ دکھانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے 10 نمازیں پڑھائیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں اسی سے فقہا نے مسئلہ لیا ہے، یاد رکھیں فقہا جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دماغ میں رکھنا، یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 اماموں نے 4 مذہب بنائے ہیں، یہ 4 مذہب نہیں، یہ 4 راستے ہیں۔ جیسے اللہ کے حرم کے اندر دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے حرم کے سینکڑوں دروازے ہیں، لیکن ہر دروازے سے داخل ہونے والا کعبۃ اللہ کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طرح ائمہ 4 جو ہیں یہ راستے ہیں، یہ مدخل ہیں، یہ طریقے ہیں، جو بھی ان کے راستے سے آئے گا وہ پہنچے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ 4 ائمہ نے 4 مذہب بنا ڈالے ہیں، جیسے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فقہ کے منکر کہتے ہیں، اور منکر حدیث جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے تو ایک قرآن اتارا تھا، تم لوگوں نے سیاست کی 6 کتابیں بنا کے 6 قرآن بنا ڈالے ہیں، ہم تو صرف اسی قرآن کو مانتے ہیں اور کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو جب آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار ہے، اور جب فقہ کا انکار کرتا
ہے تو وہ حدیث محمد مصطفیٰ کا انکار ہے، ورنہ تمام فقہا، تمام محدثین حدیثیں جمع کرتے ہیں اور فقہا ان سے مسائل نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں سیاستہ نے یہ روایت نقل کی کہ جبریل نے آ کر میرے مدنی، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نمازیں پڑھائیں۔ اب حدیث میں تو اتنا ہے کہ جبریل وقت سکھانے کے لیے حضور کو اول آخر وقت بتلانے کے لیے آئے اور انہوں نے امامت کر کے حضور پاک کو عملی طور پہ اوقات بتا دیے ہیں۔ حدیث میں اتنا ہے، لیکن فقہا کی قبروں کو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مسئلہ نکالا۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ نکلا ہے کہ صلاۃ الفاضل خلف المفضول ہے، کہ فاضل کی نماز جو ہے وہ مفضول کے پیچھے بھی جائز ہو جاتی ہے۔ کیا معنی؟ ایک بہت بڑا عالم ہے اور مصلی پہ طالب ہے تو نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ جبریل تو خادم محمد مصطفیٰ ہے، جبریل کا کیا مقام ہے حضور کا مقابلہ کرے؟ وہ تو حضور سے کم درجے کا ہے، لیکن وہ امام ہے اور شان والا محمد مدنی مقتدا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ کبھی کبھی آدمی عالم بھی طالب کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور بڑے علم والا کسی چھوٹے علم والے سے بھی مسئلہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فقہا نے مسئلہ نکالا۔ اب آپ دیکھیں حدیث سے نکالا ہے، گھر سے نکال لیا۔ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، نہ کبھی فقہا کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی محدثین کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں، کبھی اہل بیت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے، پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ میرے مدنی محبوب نے رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، حضور پاک سرکار مکہ شریف میں آپ نے گدھے کی بھی سواری فرمائی ہے، آپ گدھا پہ بھی سوار ہوئے ہیں۔ اور پہلے دور میں تو یاد رکھیں حج جو ہے یہی ہوتا تھا، لوگ گدھا پہ جاتے تھے یا اونٹ پہ جاتے تھے، زیادہ پیسے والے اونٹ لے لیتے تھے اور تھوڑے والے گدھا پہ سواری کر لیتے، حتیٰ کہ یہ تو ابھی تک یعنی چند سال پہلے ختم ہوا ہے۔ مکے والوں کا ایک رواج تھا کہ جب حج ختم ہو جاتا اور حاجی صاحبان اپنے ملک کو چلے جاتے، مکے سے قافلہ روانہ ہوتا تھا زیارت کے لیے مدینہ منورہ، 500,000 آدمی اور ہزار گدھا ہے، 500 گدھا، گدھوں پہ قافلہ جاتا۔ اور پھر مکے والوں کا ایک طریقہ تھا کہ ہر منزل پہ پڑاؤ کرتے، وہاں دیگیں پکاتے، خیراتیں کرتے، غریب آ کے کھائیں، تو کئی دنوں میں جا کے مدینے پہنچتے تھے۔ ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا کہ حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے، گدھا کی سواری ہو جائے۔ تو حضور پاک نے، اب حدیث میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، آپ مکے میں گدھا پہ سوار ہوئے، یہ حدیث ہے۔ لیکن فقہا پہ اللہ رحمت کرے، انہوں نے مسئلہ نکالا اس حدیث سے۔ انہوں نے کہا الحر حر مکہ تھا والسکل سکل النبوت فکیف لا یعرک۔ انہوں نے کہا بھائی غور کرو، مکے کی گرمی ہو اور پھر نبوت کا بوجھ ہو تو کیسے گدھے کو پسینہ نہیں آیا ہوگا، اور پسینہ آیا تو حضور کے کپڑے کو بھی لگا ہوگا، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے۔ تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جانور کے پسینے سے کپڑا پلید نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ فقہا کا کام ہے میرے عزیز۔ فقہا تو ہمارے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے راستہ نکالا کہ اب آدمی گھوڑے پہ سواری کرتا ہے، اونٹ پہ سواری کرتا ہے، گھوڑے کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے،
گرمی کا وقت ہے، جانور پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اس کے سارے کپڑوں کو جانور کا پسینہ لگ گیا ہے، تو مسئلہ یہ نکلا کہ جانور کا پسینہ پلید نہیں ہوتا، کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پلید ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو کپڑے دھونے کا حکم دیتے۔ یہ فقہا کا کام ہے، محدثین حدیث جمع کرتے ہیں، اور جو اسماء الرجال کے علماء ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی راوی اس سند کے اندر کوئی ایسا راوی تو نہیں جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کوئی ایسا راوی تو نہیں جو جھوٹا ہو، کوئی ایسا راوی تو نہیں جو وضاح ہو، کوئی ایسا راوی تو نہیں جو جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا ہو، کوئی ایسا راوی تو نہیں کہ باطل فرقے سے ہو۔ اس لیے انہوں نے 2.5 لاکھ آدمی پہ بحث کی ہے۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، یہ تو منہ سے نکل گیا نا 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ انسانوں کی زندگی کے احوال جمع کر کے بتایا ہے کہ یہ بندہ جو ہے الحافظ ہو، یہ بندہ جو ہے کان عابدن زاہدن ثقتن، یہ بالکل ثقہ ہے، اس کی روایت آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہو۔ اور کسی کے بارے میں فرمایا ہے لین الحدیث، نرم روایت، یعنی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی تھی، اور کسی کے بارے میں بتلایا لا باس بہ، کوئی حرج نہیں اس سے روایت لینے میں، اور کسی کے بارے میں بتایا متروکن، یہ بندہ ایسا ہے جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، اور کسی کے بارے میں بتلایا کہ انہ شیعی، یہ شیعہ تھا، کسی کے بارے میں بتلایا کہ انہ قدری، یہ قدری فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور کسی کے بارے میں بتلا دیا کذاب وضاع، یہ جھوٹے حدیثیں بنانے والا تھا۔ ان کا اپنا کام تھا، محدثین کا اپنا کام تھا، اور فقہا کا کام یہ تھا کہ حدیث کے متن سے ما یستنبط ما یستفاد منہ، اس سے کیا کیا مسئلے سمجھ جاتے ہیں اور کیا کیا احکام نکلتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے تھے انتم الاطباء ونحن الفقہاء نحن الصیادلہ، وہ کہتے تھے اے فقہا اللہ تمہارے اوپر کروڑوں رحمت کرے، طبیب تو تم ہو، ہم تو فارماسسٹ ہیں، ہم تو صیدلی ہیں، ہم نے تو دوائیں جمع کر کے رکھ دی ہیں، اب حکمت اور طب کرنا تمہارا کام ہے کہ یہ دوا کہاں لگے گی، یہ دوا کہاں لگے گی، یہ کس مریض کے علاج کے لیے ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اپنے اپنے کام تفویض کر دیے ہیں۔ محدثین کا کام جو ہے سند پر ہے، اور فقہا کا کام جو ہے متن پر ہے، اور سب کا اصل کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے کہ جس مسئلے پہ صحابہ جمع ہو جائے کوئی اعتراض نہ کرے، اس کا مرتبہ بھی وہی ہو جاتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب دیکھیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک نے 1 رکعت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی آپ آئے، لیکن حضرت ابو بکر ہٹ گئے، اب حضور آگے آ گئے۔ تو محدثین اور فقہا فرماتے ہیں یعنی گویا حضور ابو بکر کے امام تھے، اور ابو بکر جو تھا باقی سب صحابہ کا امام تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی سے پھر محدث فقہا مسئلے نکالتے ہیں کہ نماز شروع ہو چکی تھی، جب حضور آئے ہیں تو نماز تو کھڑی ہو گئی تھی، نماز تو شروع ہو گئی، حضور کا حکم تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے اور مدنی کی زندگی میں مدنی کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت ابو بکر تعمیل حکم میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضور بعد میں آئے ہیں۔ حضرت فضل حضرت عباس کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کے قدموں میں طاقت نہیں تھی کہ پاؤں
پاؤں زمین پہ رکھ سکیں، بلکہ آپ کے پاؤں ایسے جا رہے تھے جیسے لکیر زمین پہ کھینچتے چلے جا رہے ہوں۔ اور حضور حضرت فضل حضرت عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پھر بھی مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا ہے حضور آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا الا رسلکا، ابو بکر جہاں تم کھڑے ہو کھڑے رہو، آج تم امام بنو اور امام الانبیاء تیرا مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر ہٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے۔ اب حضور نے وہیں سے نماز شروع کی جہاں نماز پہنچ چکی۔ تو اب فقہا نے مسئلہ نکالا کہ بتاؤ حضور نے فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو ثابت کرو۔ کیوں؟ جھگڑا تو مقتدی میں ہے نا، امام میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں نا۔ حضور مقتدی بنے حضرت ابو بکر کے تو ثابت کریں کہ حضور نے فاتحہ پڑھی ہے۔ حضور نے 10 نمازیں جبریل کے پیچھے پڑھی ہیں، آپ ثابت کریں کہ حضور نے 10 نمازوں میں فاتحہ پڑھی ہے، ہم تمہارے ساتھ۔ جھگڑا ہی کوئی نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے۔ حدیث مل جائے جھگڑے ختم، لیکن یہ ثابت کرو مقتدی کا لفظ ہو اس میں، یہی تو ہے نیا مسئلہ۔ اب حضور مقتدی کہاں بنے؟ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، جبریل کے پیچھے یہاں دکھا دے تو ہم تمہارے ساتھ انشاءاللہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کسی صحیح روایت میں نہ دکھا سکو تو پھر جھگڑا نہ کیا کرو، پھر لڑائی نہ کیا کرو۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، پھر اشتہار دینے اور فساد کرنے اور ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنا لے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام ہمیں جوڑنے کے لیے آیا تھا کہ توڑنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ اکبر، کتنا ادب ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی موت کے بعد تشریف لے گئے بغداد میں، اور اسی مسجد میں گئے جہاں قریب حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کوشش کرتے تھے کہ امام نہ بنے، فرماتی امام بننے کا بڑا بوجھ ہے، کوئی اور نماز پڑھائے، بھائی میں پیچھے پڑھ لوں گا، میں نہیں امام بنتا۔ تو اب جناب جب نماز کا وقت آیا تو شاگرد کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ امام شافعی فوراً مصلی پہ چلے گئے۔ ہم حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ چلو آج نماز امام شافعی کے پیچھے پڑھیں۔ دیکھیں نا، کوئی اللہ والا مل جائے نماز پڑھانے کے لیے تو پھر نعمت ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو مکے میں، مدینے پاک میں ائمہ حرمین کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو خالص موحد ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، اور نماز پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ جن کی نظر ہے۔ ہمارے ہاں کو بڑا قاری ہوگا لیکن بیچارے کو ترجمے کا کیا پتہ ہے۔ وہ ایک ہمارا کوئی مولوی قاری نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے ایک عرب آ گیا اتفاق سے، وہ بھی آگے شامل ہو گیا، نماز پڑھی ہوئی۔ تو وہ قاری صاحب جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ یوسف پڑھا رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو وہ عربی جو تھا نا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قاری صاحب آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ان کو کنویں میں ڈال کے آ گئے ہو، نکال تو لیتے باہر۔ اور کم از کم اگلی آیت تو پڑھ لیتی، حضرت یوسف کنویں سے باہر تو آ جاتے، تم نے ان کو کنویں میں ڈالا اور سلام پھیر کے گھر آ گئے، ان کو تو نکالو جا کر۔ اب ہمارے مولوی کو کیا پتا نکالنے والی آیت کون سی ہے اور ڈالنے والی کون سی ہے، اس نے تو یعلمون تعلمون کرتے اللہ اکبر کرتے نہ ہے بس۔ ایک ہمارے
قاری صاحب کو جوش آیا، وہ مصر چلے گئے کہ مصر کے قاریوں سے مقابلہ کروں گا۔ وہاں اس دور میں جو بڑے استاذ تھے ان کی خدمت میں پہنچے اور بتلایا کہ میں جناب قاری القراء ہوں اور اشرا کا قاری ہوں، اور میں پاکستان، اس زمانے میں ہندوستان تھا، ہندوستان سے سفر کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے قاریوں کے سامنے بیٹھ کے میں بھی قرات کروں، وہ بھی قرات کریں، اور علمی طور پہ ہم دیکھیں کہ کون لوگ آگے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تم نے اتنا بڑا سفر کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، تم ایسا کرو مہربانی کر کے میرے مہمان خانے میں بیٹھو، میری بچی آپ کو چائے پانی ہر چیز پلائے گی، اور میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، پھر تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی 7-8 سال کی بیٹی تھی بلایا کہ بیٹا مہمان ہے، ہندوستان سے غریب آیا ہے اور یہ بہت بڑا قاری ہے اور بہت بڑا عالم ہے، اس کو بٹھاؤ اور اس کے لیے پانی شربت چائے جو یہ کہیں ان کی خدمت کرو، میں جب تک 2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں، اور اگر ان کو برا نہ لگے تو ان کو کہنا تو میں بھی 2-4 آیتیں پڑھا دیں گے۔ تو اس بٹیا نے ماشاءاللہ حضرت کی خدمت کی، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمارے ابا کے ساتھ تو انشاءاللہ بیٹھیں گے، وہ تو پھر آپ کو مدرسے لے جائیں گے، اپنے مسجد میں لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ قرآن شریف سنا دیں۔ قاری صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی سورۃ یوسف پڑھی۔ اب ان کے والد 2 گھنٹے کے بعد جب آئے تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بھی مہمان کو دے، انہوں نے کہا جی بالکل، ناشتہ بھی کرا دیا، سب کچھ کرا دیا۔ انہوں نے کہا قرآن سنا؟ انہوں نے کہا ہاں سورۃ یوسف سنائی ہے انہوں نے کہا بیٹی وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یوسف کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا اس مولوی نے دیا۔ انہوں نے کہا اس نے جس انداز میں قرآن پڑھا ہے نا، یوسف علیہ السلام کی جو تکلیف اس نے دی ہے نا، ان کو بھائیوں نے بھی نہیں دی ہوگی۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، یہ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور بد نصیب ہیں یا مکے میں آگے بھی جماعت سے محروم ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی دشمن تو نہیں ہے ہمارے کو، ہمارا زمین کا جھگڑا ہے ان سے، کو میرا رقبہ لیا ہوا ہے انہوں نے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کعبے میں آ کے بھی جماعت سے بندہ محروم ہو، یا نماز تو پڑھ لے اور شیعہ کا تقیہ کرے اور پھر دوبارہ دہرائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جلدی سے مصلی پہ آ گئے۔ شاگرد کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی اور ہم حیران بھی ہوئے، جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے کہا حضرت آپ تو کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ ابو حنیفہ کی مسجد ہے اور ساتھ ہی ان کی قبر ہے، اور امام صاحب مقتدی کی فاتحہ کے قائل نہیں تھے، تو مجھے شرم آئی کہ میں آج اس کے فتوے کی مخالفت کروں۔ میں نے کہا میں امام بن جاتا ہوں تاکہ فاتحہ کا جھگڑا ہی نہ رہے، کیوں امام میں تو جھگڑا ہے۔ یہ ہے ادب، ایک دوسرے کے یہ آداب ہیں کہ بھئی وہ امام جو قائل نہیں، چلو آج میں بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء پہ رحم فرمائے، اور دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر فقہاء کی بے ادبی کرو گے یا اولیاء اللہ کی بے ادبی کرو گے یا صحابہ کی بے ادبی کرو گے، دین سے ہٹ جاؤ۔ کہتے تھے کہ بعض مسلمان ہیں جو کافر ہو گئے، ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ بھئی ایک تعلق ہے دنیاوی، جیسے لین دین تجارت کی ساتھ، دلی تعلق نہیں رکھ سکتے کافروں کے ساتھ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماتے ہیں میرے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں ان کو دلی دوست مت بناؤ۔ باقی معاملات ہیں، تجارت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے یا مکے سے سامان آ کے بیچا ہے تو کافروں کو بیچتے تھے، کافروں سے لیتے تھے، تجارت لین دین معاملات ہوتے ہیں۔
کہ پہلی بیوی سے میری اولاد نہیں ہے، میری پہلی بیوی راضی ہے، دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، لیکن میری والدہ نہیں مانتی ہیں۔ میرا بھائی ایسے معاملات میں والدین کے حکم پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جب اجازت دی ہے تو والدہ کا کیا مانا؟ کل والدہ کہتے نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو گے؟ حضور پاک نے اپنی زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ حضور امام الانبیاء ہیں، مؤذن تو نہیں ہیں، مؤذن تو بلال ہے، تو حضور کیوں اذان دے؟ میں نے مکے میں تو 2 عمرے کیے ہیں، مدینہ منورہ گیا تھا تو ہم نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا۔ اگر آپ کوئی معذور تھے، مجبور تھے، پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ اور عمرہ کر کے آ جاؤ، بس مسئلہ ختم۔ 30 ریال جانے کے 30 آنے کے، زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی مدینے کا ہو جائے گا۔ اگر نہیں جاؤ گے دم پڑے گی، اور ایک بکری 350 400 ریال میں ملے گی، اور جو لڑکی لڑکا بالغ نہیں ہے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن ہاتھ کو لگا ہے، 1 آدھا ریال خیرات کر دیں۔ اگر عورت مکے مدینے میں ہے تو کیا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایسے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے، سمجھتے مٹی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، جنازے کے لیے عورت کو گھر سے آنا منع ہے، جمعہ کے لیے گھر سے آنا منع ہے، لیکن مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ حلق کا معنی اس طرح ہی ہوتا ہے، مشین کو حلق نہیں کہتے۔ اگر 15 دن کی نیت ہے قیام کی، پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ ماہواری کی حالت میں عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، کعبہ شریف کو دیکھتی رہے۔ کہتے جی کہ جب اللہ کا دین حضور پہ مکمل ہو گیا تو پھر حضرت عمر نے 20 تراویح کا مسئلہ کیوں نکالا؟ یہ نبی نے فرمایا تھا نا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو حضرت عمر خلیفہ راشد ہے کہ نہیں؟ تو وہی نبی کی اور حضور نے خود بھی تو پڑھی ہے نا تراویح، یا تو حضور نے نہ پڑھی ہوتی تو عمر نے کوئی نئی بات نکالی ہے؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور کے فوت ہونے کے بعد سارے صحابہ حضور کے مخالف ہو گئے؟ پھر تو شیعہ کا مذہب ٹھیک ہوا نا، تم بھی ان کی مدد کر رہے ہو۔ یعنی حضور پاک کی مخالفت کی حضرت عمر نے، اور سارے صحابہ خاموش بھی رہے اس پر، ایک صحابی بھی نہیں بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا دماغ ہے تمہارا بھائی۔ اللہ کے بندے، تراویح پڑھنا ثابت ہے حضور سے، اور ایک روایت میں حضور سے 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر نے تو صرف اتنا کیا جو تمہارے نزدیک تم بھی معاف نہیں کرتے ہو، شیعہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں، کہ لوگ تراویح الگ الگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 4 آدمی، دوسرے کے پیچھے 10 آدمی، تیسرے کے پیچھے 8 آدمی، فجمعہم علی ابی بن کعب۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا نہیں لگتا، ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے سارے پڑھو۔ جی کہ مردوں پہ سونا حرام ہے، بچوں پہ تکلیف نہیں ہوتی شریعت کی، لیکن ابتدا سے ڈالو گے تو بڑا ہو کے بھی تو نہیں اتارے گا نا۔ ابتدا سے اس کو شریعت پہ چلاؤ کہ مردوں کے لیے حضور نے سونے کو حرام قرار دیا۔ مردوں کا سجدہ جو ہے وہ عورت کے لیے حکم ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے زیادہ مل جائے، تو عورت جتنا پردے میں ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بہرحال جالی مبارک کو ہاتھ لگا کے مدینے میں چومنا بالکل ناجائز ہے۔ قبروں پہ جا کر دانا ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ نبی پاک ہر جگہ موجود ہیں، کیا دلیل ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں؟ کوئی دلیل بھی تو ہونا۔ جب ہر جگہ موجود ہے تو معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟
جب ہر جگہ موجود ہے تو ہجرت کا کیا معنی؟ جب ہر جگہ موجود ہے تو 3 راتیں غار میں رہنے کا کیا معنی؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور آ جاتے ہیں، تو حضور تمہارے پاس چلے آئے، مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے تو رول گئے غریب۔ نہیں، آپ نے تو حضور کو ادھر بلا لیا، جو ادھر غریب آئے ہوئے ہیں 80-80 ہزار روپیہ خرچ کر کے، وہ کس پہ سلام پڑھے؟ بھائی چادر ہمیشہ ناف کے اوپر باندھو، ناف کو ظاہر کرنا جو ہے تو لعنت ہے، ظاہر کرنے والے پر بھی اور دیکھنے والے پر بھی۔ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، مرد کا عورت جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، 1 انچ بھی ظاہر ہو، نہ عمرہ ہوگا نہ طواف ہوگا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، لوگ کہتے نہیں ہوتا، نہ کریں۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ حضور کا حکم ہے، اور حضور کے حکم پہ بی بی عائشہ نے کیا ہے، پھر عبداللہ ابن زبیر نے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر طواف کی 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھے تو افضل ہے۔ اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو حرم میں بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ پتہ نہیں آپ کی کیسٹ رکھی ہے، پتہ نہیں کیا رکھا ہے، اب نہ پڑھا جائے تو میں کیا کروں۔ میرا بھائی، مکے مدینے کے اندر جو بھی کام ہوگا اصل حجت محمد مصطفیٰ ہے، مکے مدینے والے حجت نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے ہمیں پیارے ہیں کہ حضور کے جوار ہیں، حضور کے قریبی ہیں، حضور کے ملک کے رہنے والے ہیں، اہل عرب ہیں۔ باقی جو ہے مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہے، کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے اگر رفع یدین کی حدیث ذکر کی ہے تو رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہوٹل سے احرام باندھ کے چلا گیا میقات پہ، کوئی حرج نہیں۔ احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہوتا، یہ لباس احرام ہے۔ جب تک وہاں جا کے نیت نہیں کرے گا کوئی احرام نہیں، ساری زندگی 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو۔ مدینہ شریف میں 2 محراب، وہ تو حرم جیسے بڑھتا گیا، محراب آگے بڑھاتے گئے، اس میں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ایک وادی ہے، وہاں گاڑی خود بخود چلتی ہے، سنا میں نے بھی ہے، اللہ عالم۔ احرام کی حالت خوشبو والی چیز پتہ نہیں کہ، بہرحال خوشبو کو استعمال نہ کریں، ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل شریف، برسی شریف، چلیسواں شریف یہ بدعت ہے۔ اگر ہمارا کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے حج عمرہ ہو سکتا ہے۔ شراق نماز تو کوئی نہیں ہوتی، اشراق ہوتی ہے، اور نقطے والے کاف کے ساتھ۔ تو ہم نے تو شرک والے کاف کے ساتھ لکھ دی ہے، اللہ کے بندے۔ وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلنے کے بعد قید رمحن، 1 نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں تو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرا لڑکا میری لڑکی کی ساس کے ساتھ محرم بن کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ میں افغانستان سے آیا جدے میں نے احرام جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گئی چونکہ آپ میقات گزر گئے۔ میں مکے میں رہنے والا ہوں، میں نے کسی کا حج بدل کرنا ہے تو مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، حج مفرد ہوتا ہے، ان پر بکری واجب نہیں ہوتی حج کی۔ اگر ایک آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، نکل جائے باہر، جا کے غسل کرے، کپڑے دھوئے، اور کیا کرے۔ اگر مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور نیند آ گئی، وضو کرنا پڑے گا۔
ٹیک جب لگا دو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمام انبیاء، شہداء بھی زندہ، انبیاء بھی زندہ، لیکن وہ زندگی جو ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، عالم دنیا سے نہیں ہے۔ بہو کے چھوٹے بھائی کو محرم نہیں بنا سکتے، جو بچے ہیں مدینہ پاک سے بغیر احرام پہ آئے ان پہ کوئی جرم نہیں، جو بڑے ہیں یا عمرہ دوبارہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر ایک عورت ہے عمرے پہ آ رہی تھی اور ایام حیض شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں، اسی غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک پڑھ کے نیت کر کے آ جائے اور مکے میں اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب ایام پورے ہو جائیں، پاک ہو جائے، غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایئرپورٹ پہ احرام باندھا لیکن نیت نہیں کی، ہوٹل کے کمرے میں آ کے غسل کی نیت سے احرام اتار دیا، اب ہم یہاں احرام باندھ سکتے ہیں، آپ پر جناب ایک دم بھی پڑ گئی اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے، اب آپ فوراً مدینہ منورہ جا کے عمرہ کریں، بصورت دیگر مسجد عائشہ عمرہ کریں اور ایک بکری دم ادا کریں، عصر کے بعد طواف کریں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اللہ کے نبی سے درخواست نہیں کر سکتے، درخواست اللہ سے کی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے جدہ چلا گیا، 5 دن جدے میں رہا، پھر جدے سے اس نے عمرے کا احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں، کیونکہ اس کا سفر جو ہے وہ جدے کی نیت سے تھا، مکے کی نیت سے نہیں تھا۔ ہمارے ہاں جو مرنے کے بعد کل وغیرہ پڑھتے ہیں بالکل ناجائز ہیں، بدعات ہیں، یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، چونکہ تم بھی تو علماء کی، مولوی صاحبان کی خدمت نہیں کرتے ہو نا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ مسئلے نکالے ہیں، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا اور بھی کوئی شریف مر جائے گا نا۔ اگر جتنے جائیں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ حرم کے اندر جو لوگ حرم کی صفائی کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، 400-500 ریال پہ کوئی نوکری کر رہا ہے، وہ بڑا آدمی کرے گا کوئی؟ اور یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو تو تم بٹھا سکتے ہو، میں تو نہیں بٹھا سکتا۔ یہ تو جہاں کھڑے ہو گئے، ہمارا حاجی ہے جناب، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اگلی سب خالی پڑی رہے، یہ کھڑا ہے۔ عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے، بالکل جیسے حج بدل ہو سکتا ہے عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔